بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ لیکچر میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ سن 70 عیسوی میں یروشلم پر رومیوں کے قبضے کے ساتھ یہودیوں کی غلامی کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور آئندہ 2000 سال تک یہودی پوری دنیا میں جا بجا بھٹکتے رہے، کبھی کسی سلطنت کے ماتحت تو کبھی کسی سلطنت کے ماتحت۔ پھر 15ویں صدی عیسوی سے یہودیوں پر عیسائیوں کے مظالم نے مزید شدت اختیار کر لی، بالخصوص اسپین اور پرتگال میں ان پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے، بے شمار یہودیوں کو زندہ جلایا گیا۔ 1492 عیسوی میں اسپین کے بادشاہ نے حکم نافذ کیا کہ تمام اسپینی یہودی عیسائیت قبول کر لیں، ورنہ 4 ماہ بعد انہیں جلا وطن کر دیا جائے گا اور ان کا تمام قیمتی مال ضبط کر لیا جائے گا۔ ان میں سے اکثریت نے عیسائیت قبول کر لینے میں ہی عافیت سمجھی، اور جو لوگ جلا وطنی پر آمادہ ہو گئے تو ان میں سے ایک بھاری اکثریت راستے کی صعوبتوں کو برداشت نہ کر سکی اور موت کا شکار ہو گئی۔ 1495 عیسوی میں پرتگال کے بادشاہ ایمانوئل نے بھی یہودیوں کو ملک بدر کرنے کا حکم جاری کیا۔ 14 سال تک بچوں کو عیسائیت قبول کرنا لازمی قرار دیا۔ ان تمام حالات کے پس منظر میں 19ویں صدی کے آخر میں یہودیوں نے یہ طے کر لیا کہ ان کے لیے ارض فلسطین کا حصول ناگزیر ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جہاں بھی جائیں گے موت و تشدد ان کا مقدر رہے گی، لہٰذا روسی نژاد یہودی لیو پنسکر نے جمعیت عشاق صہیون یعنی لورز آف زیون کے نام سے ایک تنظیم تشکیل دی۔ صہیون یروشلم کے قریب ایک پہاڑ ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک قلعہ نما چھاؤنی تعمیر کی تھی۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں یہودیوں کی ایک کانفرنس ہوئی جس میں جمعیت عشاق صہیون کا نام بدل کر تحریک صہیونیت یعنی زیونزم رکھا گیا، اور طے کیا گیا کہ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ یہودی لوگوں کے لیے ایک عام تسلیم شدہ قانونی طور پر تحفظ والا وطن فلسطین میں زمانے میں یہودیوں کو تھیوڈر ہرزل کی پرکشش شخصیت میسر آ گئی جو اس تحریک کا روح رواں تھا۔ اس نے اپنی مشہور کتاب یہودی ریاست دا جیوش اسٹیٹ کے ذریعے پوری دنیا کے یہودیوں میں جوش و خروش پیدا کر دیا۔ ادھر بال کانفرنس سے پہلے ہی 1882 میں پوری دنیا سے یہودیوں کی فلسطین کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جبکہ سلطنت عثمانیہ تب زوال کی طرف گامزن تھی، لہٰذا سلطنت کی طرف سے یہودیوں کی فلسطین کی طرف ہجرت اور آباد کاری کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہو سکی۔ فلسطین کی طرف یہودیوں کی ہجرت اور آباد کاری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہی تھا کہ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی، جس میں ایک طرف برطانیہ اور اس کے اتحادی تھے اور دوسری طرف جرمنی اور اس کے ساتھ سلطنت عثمانیہ اور ان کے اتحادی تھے۔ اس جنگ کی آڑ میں یہودیوں کی فلسطین کی طرف ہجرت میں تیزی آ گئی۔ جنگ کی ابتدا میں یہودیوں نے جرمنی سے معاملہ طے کرنا چاہا کہ وہ ان کے فلسطین میں ایک قومی وطن کے قیام میں تعاون کرے، کیونکہ جرمنی کے ماتحت علاقوں میں یہودیوں کی بڑی تعداد آباد تھی، لیکن جرمنی نے سلطنت عثمانیہ کے اتحادی ہونے کی وجہ سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران یہودی برطانیہ سے معاملہ طے کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہودیوں کا سارا سرمایہ اور ان کی افرادی قوت برطانیہ اور فرانس کے کام آ سکتی ہے اگر برطانیہ فتح یاب ہو کر فلسطین میں یہودیوں کے قومی وطن کے قیام میں تعاون کرے۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی اور اس کے اتحادی شکست کھا گئے، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور فلسطین میں برطانوی افواج داخل ہو گئیں، جو کہ یہودیوں کے لیے اب تک کی سب سے بڑی کامیابی تھی، لہٰذا فلسطین میں ان کی آباد کاری کی راہ ہموار ہو گئی اور انہیں اپنی ریاست کے قیام کی منزل قریب نظر آنے لگی۔ ادھر جرمنی نے اپنی شکست کا ذمہ دار یہودیوں کو سمجھا، جس کے رد عمل میں جرمنی
اور اس کے ماتحت علاقوں میں ایک منصوبہ بندی کے تحت حکومت کی سرپرستی میں یہودیوں کا قتل عام شروع ہوا۔ یہ قتل عام 1933 میں شروع ہوا اور اسی دوران 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، جس کا اختتام 1945 میں جرمنی اور اس کے اتحادیوں کی شکست کے ساتھ ہوا۔ تب جا کے یہودیوں کا یہ قتل عام بند ہوا۔ اس قتل عام کو تاریخ میں ہولوکاسٹ کا نام دیا گیا ہے، جس میں لاکھوں یہودی قتل ہوئے۔ ہولوکاسٹ نے یہودیوں کی قسم پرسی میں مزید اضافہ کر دیا۔ نومبر 1947 میں برطانیہ نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کیا۔ جنرل اسمبلی نے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ریاست کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا، جسے روس اور امریکہ نے فوراً تسلیم کر لیا۔ فلسطین کا 55% رقبہ یہودیوں اور 45% رقبہ عربوں کو دے دیا گیا، جبکہ اسرائیل نے قتل و غارت گری کے زور پر ملک کے اکثر علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔